جب جائیں گے جنت سے ہو جنگل نہ ہو بیٹھنا یار کہنے والا سننے والا اللہ کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو سے راضی اور وہ فکر جو حضرت نبی کریم صاحب نے امت کو دے کر رہے ہیں اللہ کرے ہم میں سے ہر ایک شخص زندگی کا مکمل طور سے داخل مثال میں فقیر میں ہم سب سے پہلے چنانچہ قیامت کے دن 120 صفحے لگے گی اور آنے والے اسلام سے اگر قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک سب بشر میں کھڑے ہوں گے 120 صفحے لگے گی جس میں 80 صفحے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی ہو 40 صفحے اس لیے ان کی باتیں ان کی اقوام تھوڑی تھوڑی یونس علیہ السلام 1,00,000 لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت مختصر آپ کے قبیلے کی طرف نبی بنا کر بھیجے پھر بنی شام کی طرف فلسطین کی طرف اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسان اور جنات اور سارے عالم کے نبی بنا کر بھیجے مخلوق اور سب سے پہلے حساب اسی امت کا شروع ہوگا اور سب سے پہلے بغیر حساب کتاب حضرت نبی علیہ السلام کے بعد اس امت کے افراد ڈالے جائیں گے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب کوئی حساب کتاب حضور کی بات سوال بتاؤ دوسرا یہ ہے کہ حضرت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عمر بچے بہت قلیل عطا فرمائے مختصر زندگی دی لیکن ان کے اعمال کی قدر و قیمت کو بہت بڑھا دیا جیسے گناہ ہوتا ہے ستاروں مطلوب اور ایک ہوتا ہے سونے کا سکہ تو سونے کا ٹوٹل جنابی اتروں سے بنگال کے پرتی کتنے گجرات کا ہے دیکھتے رکھ لو سب سے باندھا ہے ایسی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑے بڑے ثوابات عطا آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ جانکار لوگوں کا اگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ بجائے رمضان کہتے ہیں کہ روایت نقل کرو کیا لاتے آپ جو تعریف کرنے والے ہیں مسجدوں میں گھروں میں جماعتوں میں غیر اعمال منکر حدیث پڑھتے ہیں آیت صحابہ پڑھتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ بنی اسرائیل کے عابد کا تذکرہ کیا وہ میرے صحابہ بنی اسرائیل کے ایک عابد اور بڑی عبادت کرنے والے 500 سال تک انہوں نے عبادت کی فلک جبت کے برابر اب تک نہیں کی انہوں نے کتنے سال؟ 500 سال اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت کے بڑے حریص تھے امان کے بڑے حریص
اللہ کے دربار میں قبولیت کا اعلیٰ درجہ دینے والے کوشش کرنے والے تو صحابہ کرام کی تربیتوں پر تھوڑی نگرانی ہوئی یا رسول اللہ 500 سال تک عبادت بغیر مطلب کے ہماری زندگی تو 60-70 سال کی ہے، اگر آپ کن کی طرح کرتے ہیں اس کے برابر نہیں چلے جا سکتے، وہ تو آگے بڑھ گئے بس نمبر بڑھا گئے ہم لوگ پیچھے رہ گئے. لیکن اللہ ہے اپنے پیارے حبیب کی پیاری امت کو مایوس نہیں ہونے دیتے. تو فوراً جبرائیل السلام تشریف لائے اور سورہ قدر کو پڑھ کے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. نبی سنا دو اپنے پیارے امت کو کہ تمہاری ایک رات کا عبادت وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. کسی بہتر ہے پتہ کرنا کوئی نہیں. اللہ رسول عالم اور مہینوں کی تعداد ہمیں تمہیں سمجھانے کے لیے ہے. اللہ کے جنانے کا قیمت حساب شہر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حساب کتاب کے ایک انداز بتایا کہ 84 سال ہوتے ہیں سال کیوں نہیں. اگر کسی شخص کی عمر 60 سال ہو اور 45 کو مقرر ہونے کا موقع ملا ہو اور ہر سال اس نے ایک رات پائی ہو اتنی باتیں کیوں ہوئی. 45 کا حساب پر ایسے سے 45 رکھ دے 500 کی طرف ایک رات پڑا. ابھی تک اس امت کی ساری اور فضائل والے عمل باقی ہیں، فرائض باقی ہیں، واجبات باقی ہیں، سنن باقی ہیں. پھر اس سے سب سے بڑی بات اللہ کے رات کا عروج. اللہ اکبر. یوسف رحمۃ اللہ نے منتخب کرنے کی غیر طلب فرمائی. شکریہ ہے بتائے جمع یہ جو شخص جمعے کی تنسل کرے اللہ تعالیٰ اس کے بدن سے باتوں کی جڑ سے گناہوں کو نکال کر معاف کر دیتے ہیں. اس پر سے کرتے ہیں صرف یہ امت پسند کرے سنت ادا کرنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی تنسل کیا ہے اور اس کے کرنے کے لیے کہا ہے. میں حضور کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنا پسند کر رہا ہوں. ایک سنت ہے بال کے جڑ سے گناہ معاف کر دیے گئے. ایک بشارت. دوسری بشارت من تمسک سنتی عند فساد امتی فلو اجر نیت شدید تو کما قال علیہ السلام. جو شخص ایسے دور جس وقت سنتوں سے اعراض کیا جا رہا ہو اور اس سے بہت دور رہ رہے ہوں اس موقع پر جو میری ایک سنت کو ادا کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملنا. کتنا بولو 100 ایک سنت کیا ہے فرصت کر رہا ہوگا حضور کا پیارا امتی حضور کے طریقے پر فرصت ہی کر لے رہا ہے تو کتنا پھر اس نے کہا جمعے کی نماز کے لیے گھر سے مسجد کی طرف چلے کہ اللہ کے راستے میں چلنا. یہ کیا ہے روایت کا نمائند اس کا مفہوم ہے کہ اللہ اس کے ہر قدم پر 1 سال مقبول نمازوں کا ثواب اور 1 سال مقبول روزے رکھنے کا ثواب. ایک قدم پر صحابی میں 2 روایتیں نقل کریں
کتاب شریف کے حدیث کی وہ بھی رہتے ہیں. ایک بھی بات یہ ہے کہ اس کے ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، ہر قدم پر گناہ معاف ہوگا. ایک نیکی پر گناہ معاف ہوگا. اب آپ کے گھر سے اسی کے بعد قدم فرمائیں متحر اللہ ہے کہ اللہ کے کلام میں ایک قدم کا اٹھانا اس پر سال بھر کی تمام کیے جانے والی عبادتوں کے وقت اس کو 100 بناتے ہیں. اور سال بھر میں جتنی عبادت نہیں کرتے آپ نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکات کی، خیر کے کام کیے، سارے کے سارے کام کیے، جتنا 100 سال تک ان خیر کے اعمال کے کرنے پر تم کو ملا ہے، اللہ کے راہ میں ایک قدم اٹھانے کو ان پر بند رہے. کوئی حساب لگا سکتا چھوٹی زندگی نہیں، بڑی زندگی قیامت کے یہ امت سب سے پہلے جنت ملے حساب کتاب کرتے کیا ہونا ہے، ان کے اندر بھی نرمی کرے اللہ بیٹھ جاتا ہے. حدیث سے نجوا حدیث کو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. قیامت میں ایک شخص پیدا ہونا ہے اور اللہ اس پر چادر ڈال دے. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رسول جانے میں کیا ہوگا، چادر دونوں ہی دونوں اور چھٹے چھٹے باتیں ہوگی. اللہ اس سے کہیں اگلے بندے تم نے یہ گناہ کیا، انکار کیا بندہ اس بات یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. جو بندہ کہتا انکار کیا مایوس بھی ہوگا کہ راز کی باتیں ہو رہی ہیں اور کی باتیں کہے گا اپنے بندے سے، اے میرے بندے دنیا میں تیرے گناہوں پر ستاری کی ہے، آج میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارا معاملہ کیوں چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑا بڑا سوال اور اس امت کے ساتھ خصوصی مغفرت کا معاملہ اللہ کے مغفرت کے مطابق جتنی بھی ساتھ احادیث بیان فرمائی تو بہت اچھی یہ معاملہ بس ایک وجہ ایک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یعنی کہ امت لیکن یہ آپ کو امت کو کچھ اور لوگ نہیں امت کے اندر سکے جگہ ہم کی پرورش بڑی محبت لیکن آپ کے ساتھ بہت محبت اس امت کو یہ تقریب خالص اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اللہ نے اس امت پر نبیوں والے کام کی ذمہ داری ڈالی ہے. وہ تباہ کی تباہ قرآن شریف میں یا تو نبیوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے یا اس کے بعد اس امت کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اس امت سے کوئی تباہ اسی لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدل خاتم النبیین ہے اور اللہ کا معاملہ یہ رہا کہ نبی آتے رہے اور جب چلے گئے تو گاڑی آ گئی، پھر دوسرے نبی آئے، پھر انہوں نے محنت کی اور پھر گزارت کر ایسے بات سلسلہ چلتا رہا. نبی آنے والے فطرت انسانی بدلنا نہیں ہے، فطرت انسانی وہی رہتی ہے.
مٹی سے بنی ہے، مٹی یہ مٹی کی طرح ہے، مٹی کا خاصہ ہے، مٹی پر اگر محنت ہو تو یہ سب و شاداب کرتی ہے جو باہر آتی ہے، اور محنت نہ ہو تو بنجر ہو جاتی ہے، جھاڑیاں جھاڑیاں اور چرندے اس کے ساتھ تین بنا جائے محنت نہیں، ایسے انسان اگر محنت ہو یہ عرش تک پہنچتا ہے، اس کی آوازیں عرش تک پہنچتی ہیں، اور محنت نہ ہو تو یہ اسفل السافلین کا ایندھن ہے، اور وہ الناس کو لے جا رہا ہے۔ انسان ہے، محنت نہ ہو تو درندے سے زیادہ خطرناک ہے، وہم کالانعام بل ہم اضل، جو جانور ہے اس سے بھی زیادہ بڑھتا ہے، جو اپنے پیدا کرنے والوں کو نہ جانے، اس کی ربوبیت، اس کی وحدانیت، اس کی الوہیت کا اقرار نہ کرے، یہ انسان دنیا جانور سے زیادہ بڑھتا ہے، اس لیے کہ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کے سامنے مورتیوں پر بردار ہوتا ہے، ہوتا ہے جس جانور ہے مانے، لیکن مالک کا بڑا فرق ہوتا ہے، اور مالک کے رہا جسے نہیں پہچانتا اسے گھر بھی نہیں آنے دے گا، چاہے مالک کا کچھ شراری بنو، اب سستے دیں گے داماد کی گھر جانا چاہتے ہیں، اس کے گھر میں پوچھتا ہے آپ کو آنے نہیں دوں کچھ شکایت ہے، ادھر بولتی اور بیٹا دیکھنا یہ آلو بھی دینا کتنے سے کیا رکھا ہوں پہ نام کو لینا ہوں یہ انسان اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، عقل دیا ہے کہ اللہ کو مانگنے کو دیا ہے، اس لیے انسان محنت ہوگی کہ انسان بنے گا، انسان پر محنت نہ ہو تو درندہ صفت بنے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت مقدس کو اس امت کی طرف منتقل کیا ہے، نبی ہے لیکن محنت قیامت تک کی چلے گی، اب قدر محنت اس امت کو بنائے، اس میں پہلے کی چیز ہے کہ کوئی جماعت بندی ہے، گروپ بندی ہے، پارٹی کا کام نہیں ہے، اس میں ثواب کا کام سمجھ کے کریں، ہر گھر نہیں، ذمہ داری ہے امت کے ہر فرد کی، چند لوگوں کی نہیں بلکہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری۔ علامہ بشری رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی تفسیر کے اندر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس کی تفسیر کے اندر امت کے ہر فرد کو ذمہ دار قرار دیا ہے کہ تم میں سے امت کے ہر فرد کے لازم ہے یہ بات کہ دوسروں کو امر معروف اور نہیں منکر کرے، یہ فریضہ اسلام میں سے فریضہ ہے، دعوت اللہ کے احکام میں ہونا، سلمان ہے، اللہ ہے، جہاد ہے، یہ ذمہ داری کی چیز۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، بخاری کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور اپنے متعلقین کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، اللہ کو نہیں کہہ میری آپ نے بتائی یا نہیں بتائی، آپ نے شریعت سے واقف کرایا نہیں کرایا، اور صرف واقف کرانا اس امت کا کام نہیں ہے بلکہ عمل پر خاص کر دینا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہماری نظر بیان کی نہیں، بات تقریر بات کی نہیں، ہمارے تو
یہاں جو تشکیل ہے کہ عملی طور سے کھڑے ہو جاؤ عمل کرنے کے لیے، اور تشکیل سے مراد تبدیل ہے کہ جو غفلت کا زمانہ گزر رہا ہے اور طبیعتوں کے اندر آکام غلامی سے بیداری اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں سے خیرات طبیعتوں کی خصلت بن چکی ہے، یہ دور ہو کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کے عادی بن جائیں اور خاندان میں خداوندی کے بھوگر بن جائیں اور اس دین و دین کو لے کر دنیا کے ایک ایک فرد پر پاس جا کر اس کی محنت کرتا رہی نامور کے لیے زمین کے گھومنے کے لیے نہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف کھڑے کر دینا، اللہ والا بنا دینا۔ اس دل کی دنیا کے اندر کائنات کے ذرے ذرے کا چھوٹے اور بڑی چیز کا انکار اور ایک وحدہ لا شریک لہ کی ذات کا فقط یقین اس کے دل کے اندر آ جائے اور اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے، اس کی آنکھوں کے اندر اللہ کی وحدانیت، اس کے ہاتھوں کے اندر کیے جانے والے کام میں اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، معبودیت اس کے رسپت جائے کہ اس کے اللہ کے اندر دعوت اس کی ہوئی ہے، اس کے بغیر وقت کی نجات نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیارے نبی بتاؤ جیسے کم عقل لوگ وہ کیسے سمجھیں ذمہ داری کیا ہے، پیارے انسان نے یہ سمجھایا، سیدھے سادے لوگوں صحابہ کے رسول ہم لوگ قیامت تک آگاہی عام انسان صحابہ کو بڑے صحیح لوگ وہ چاہتے کہ نہ چاہتے کہ اللہ کی نے تو فرما دیا علیہ السلام زندگیوں کو مان کرنے کے لیے یا نبی اللہ اگر من سے بال کو بڑے رمات تک پورے دوڑا دیں، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ یوں کہیں کہ بہت کرو وہاں کی راضی نہ آپ نہ بھائی ہو، اس لیے منشا ہو آپ کے یاد ہو قربان سچا کر کے دکھائے بات کو صحابہ کرام سچے بلائے کو وہ ثابت ہو اللہ سے بہتر کو پورا کر کے دکھائے صحابہ، اللہ کے راستے کی دعوت کی محنت اللہ کے عوامل سے کم اس نے ایک دن سے خدائی میں اللہ کے رحم نکلنے والے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، کہ اللہ نے بیٹھ کر عبادت کرنے والوں پر دین پر چل کر محنت کرنے والوں کو اللہ نے اونچا مقام دیا ہے۔ اردو نے مثال دیکھ ہوئی پانی کا جہاز ایک تو 3 منزلیں، اب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اوپر جا کے پانی دینا پڑتا ہے، نیچے سے اوپر نیچے کی منزل والوں یہ سوچے کہیں اوپر کے منزل پہ جا کر پانی لانا پڑتا ہے اپنے کو، اوپر کے لوگ آرام کرتے ہیں، عبادت میں رہتے ہیں، تو یہ آرام میں عبادت میں ختم ہوتا ہے ہمارے ڈھابا اوپر جانے سے، کیوں تکلیف ہے ہم لوگ بیچاروں کو آرام کرنے کو؟ ایسا کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ہی اس جہاز کے اندر کشتی کے اندر سوراخ کر دو، پانی ہے ایسے زمین میں بور کر دو، کھیتی نہیں کیا ایریگیشن بور کر دو، اس میں ایریگیشن ہو جائے ایسے بور کر دو، اس جہاز کے اندر پانی آ جائے گا، اوپر بہت تکلیف میں دینی نہیں پڑے گی، آرام کریں۔ اوپر والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ نیچے بور کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ وہ کرنے دیں گے نہیں کرنے دیں گے؟
اگر ان احمقوں کی تدبیر سے وہ نہ روکے کیا ہوگا؟ سے ہوگی وہی لوگ ہلاک ہوں گے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کا اصول یہ ہے میری پیارے امت کے لوگ جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، زمین پر فساد، زمین پر اللہ کا عذاب کوئی انسان ہونے پر عملی کفر جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسے حضرت صبح فرمایا زہارت الفساد والبغي والعدوان كما كسبت أيدي الناس وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. جو کچھ حال تم پر ہے برے حال شدت کے، نکبت کے، فقر کے، نمازوں کے حال ہے، یہ حال کیوں نہیں؟ کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جیسا کرو گے ویسا کرو گے، جس کا ہاتھ ٹوٹے گا اس کے گلے میں لگے گا. ہم نے برے کام کیے تو اس کی سزا ہے اللہ کا عذاب. اس عذاب کے اندر تو بس وہی شریک نہیں ہوں گے نہ گنہگار ہیں، بلکہ اس عذاب کے وجہ سے سارے لوگ دنیا میں شریک ہو جائیں گے، چاہے اور صالحین کیوں نہ ہوں. قیامت کے دن ہمارے صالح کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، لیکن یہاں پر ان کے ساتھ میں شریک ہو جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانے کا مقصود یہ تھا کہ وہ لوگ جو برائیوں میں، اللہ کے نافرمانیوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں، سمجھداروں کی ذمہ داری ہے کہ گھر گھر جا کر، در در جا کر ایک ایک فرد سے ملاقات کر کے ان کو اللہ کی طرف لاؤ اور اللہ کی بات کو سمجھاؤ تاکہ وہ حماقت سے بچیں اور اللہ کے خلاف آنے والے کام جو کر رہے ہیں اس سے یہ محفوظ ہو جائیں. عبادتیں کریں، اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ کے راہ میں جائیں، علم کو حاصل کریں، اخلاق کو عمدہ بنائیں، اچھے انسان بنیں، تدبیر زمین پر اللہ کے نام کو بلند کریں، اللہ کی محبت کے دیوانے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے اوپر بڑھ کر زمین پر جیے، دعوت دیں. بات چھوٹی سی ہے لیکن انہوں نے بہت تھوڑے سے دونوں مگر پوری انسانیت کو سمجھا دیا ہے. اب مت مل جائے ورنہ تم بھی اس عذاب کے چکر میں آ جاؤ. بنی اسرائیل کے اندر یہ ہوا، سنی سے نے شکار کرنا ممنوع قرار دیا، بات لوگ کرتے رہے. کچھ لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن روکا ہے، کہتے رہے وہ ان کے ساتھ میں شریک ہے. انہوں نے کیا نہیں شکار، دیکھا کہ ان کا اتنے بیٹھے ان کے ساتھ میں شریک ہے. جب اللہ کا عذاب آیا یہ بھی اللہ کے عذاب میں شریک ہوا. دعوت کی ذمہ داری ہے اور ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے ہم کو سمجھانا، سمجھنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے. اس لیے ایک طرح اس کے منافع فضائل اللہ کے راہ میں نکلنے ہیں. دوسری طرف اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر اس کام کی نہ کرنے پر سخت وعید ارشاد فرمائی، بہت سخت کام ہے. مان رکھو اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. اے ایمان والو کیا ہو گیا تم کو، ادھر تم سے اللہ کے راہ میں نکلو تو زمین کو چپک جاتے ہیں، زمین کو پکڑ لیتے ہیں. زمین کو پکڑنے کا مطلب باہر نہیں کرتے ہیں. تشکیل ہو رہی ہے جیسے آپ 5 مہینے کے تیار ہو جائیں. نہیں ایسے نہیں جو کی شادی کرنا مکان بنانا، بیمار نہیں ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، آزاد اس کو طاقتور آزاد کا بنانا، آزاد کا پیش کرنا. اللہ کے دین کی محنت کے مقابلے کے اندر اللہ کا دین مضمون ہے.
کیا تم دنیا کی عارضی زندگی پر تم راضی ہو گئے اور رضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے الا قلیل وقت. تو اس کے بعد دھمکی کی بڑی سنیں الا تفعلوا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم. اگر اللہ کے کام میں نہیں نکلو گے یاد رکھنا ہم تم کو عذاب دیں. اور سن لو بازی مرتبہ عذاب آنے کے باوجود ہردردی تکلیف ہوتی ہے. آپس سے باتیں کریں ایسے حالات تو آتی رہتے ہیں. کوئی اچھے حالات نمازی بولو تو حالات آ رہے ہیں بھلا کے رات میں انسان ہے مقدر میں نیچے حالات آ رہے ہیں. اگر اس کو نہ سمجھو ان آنے والے حالات کو نہ سمجھے اچانک سمجھے ان کو ہوتے رہتا ہے. تفصیل قوم نہیں رکھوں یاد رکھنا بدل دیں گے تم کو. ہماری ضرورت نہیں تمہیں ہماری ضرورت ہے ہمیں تفصیل قوم ثم لا يكون مدارکم. تم جیسے ہوں گے بھی نہیں وہ جب مال کے پانے والے اللہ کے راہ کے دیوانے اور شہادت کی جاپوں کے والے ایسی قوم کری کرے گی. اللہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے. دین پر چلنا دین کی محنت کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اللہ کو ضرورت ہے. اللہ جس سے کام لے اور قیور قادر مطلق پوری کائنات کو اپنے منشی سے پیدا کیا ہے. بدیع السماوات والارض جیسا چاہا ویسا بنا ہے. جب تک چاہا تب تک رکھا اور جس دن چاہیے توڑ توڑ کر تو دعا نہانے کا افان وہ دعا قدرت کی بدل پیدا کرنے کے کام کرنے کے نام باقی کرنا. وہ چاہے درندوں سے کام لے لے ہواؤں سے کام لے لے جس سے چاہے کام لے لے. یہ محتاج ہے. ایک آراری حضور کے پاس مشہور ہے سنانے گئے تم اور حضور کے مجلس میں تشریف تھیلی. اس تھیلے کے اندر ایک جانور ہوتا ہے شکری نما بڑا ہوتا ہے. اسے عربی کے اندر ضب کہتے ہیں اور فارسی کے اندر وہ کہتے ہیں. یہ آرابی آئے اس وقت ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے. کہنے محمد کیا تم یہ بتاؤ گے میرے دلیل کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنی اللہ کی وحدانیت اور رسالت کو سمجھاتے ہیں لوگوں کو. پر کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ یہ باتیں کہہ رہے ہو اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے نبی ہیں. اور گواہ ہے تمہارا قرآن کا جواب کر دیے ایسے پیارے نبی حضور یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ سارے گواہ ہیں. یہ نہیں کہا. ہم نے انکار کر دیں کہ ہماری پارٹی آتی پھول کر ہمارے سے لوگ کو سمجھ گئے یہ ننم بات جیسے آپ ننم آئے گئے تو اس کے دیہاتی اس خیرات کے سمجھ میں آنے والی بات کہی. کیا کہا لیکن تیرے تھیلی میں جو جانور ہے اس کے اندر دو باتیں کی بات کرتے ہیں. مردار کی بات کرتے ہیں زندگی جو بھی وہ مردار ہو جائے وہ جو جانور ہے اور تھیلی میں وہ جانور تھیلی میں سے باہر کو ظاہر کیا اور کہا اشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اس نے گواہی دی. تو عربی نے کہا کہ بایعنی رسول اللہ الذی قد دعوت. میں کسی کو متعلق میرے کہہ رہا ہوں آئیے دوستو سمجھو یہ بات. ہم سب اس بات کے سمجھنے کے محتاج سب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کہ امت کو ایسے موقع پر متنبع کیا ہے، اللہ نے آپ کو کھڑا کیا ہے کہ امت سر پر اندروں کی طریقے سے جہنم کی طرف جا رہی ہے، انہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ جنت کیا ہے جہنم کیا ہے۔ یہ ظاہری تدبیروں، ظاہری راحت و آرام کے نقشوں کو دیکھ کر اس دنیا کی زندگی کو تمام کی یوں سمجھنے کی ایک کیسر بھی رکھی، کیسر بھی رکھی، کیسر بھی آتی ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور اچھی راکشہ ہے۔ اور اس امت کی ذمہ داری وہ اللہ کی دین کی محنت ہے، اس امت کو سمجھایا کیونکہ امت نے من حیث الامہ اس کام کو صدیوں سے چھوڑ رکھا ہے۔ یہ تو وہ رکھے خداوندی ہے کہ انسان کو دل کو دنیا میں سرزمین پر باقی رکھا ہے، لیکن قدرت کام ایسے ہوئے ہیں کہ زمین پر سارے انسان ہلاک ہوتے ہیں۔ مقصدی نبوت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد امت نے سرگرم چھوڑ دیا، امت نے چھوڑ دیا، چھوڑا ہی نہیں بلکہ اہل ایمان کے اندر وہ تبدیلی آئی، حاشا وقت اللہ عبادت کرے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد کا مرتد نہیں ہے، کروڑوں تک ملک کے ملک مرتد نہیں۔ یہ تو آپ جیسے ایمان ہے چل رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کیا ہے، عرب ہو یا عجم سب اللہ کو بلائیں۔ صحابہ کی اولادیں ہیں اور مرتد ہیں، تابعین کی اولادیں اور مرتد ہیں۔ تو اگر اس وقت کی دعوت کی محنت نہ ہوتی تو ہم بھی کہاں پر ہوتے بھی پتہ نہ ہوتا۔ انسان شکر اس دعوت کے کام سے نسبت کی تھی اور اپنے اپنی حیثیت کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم اگر اطلاعات کر لیں یا مطمئن ہو جائے تو ہمارا یہ عقلی اعتبار سے بڑا قصور ہوگا۔ اس پر اطلاعات پاگل نہیں کر سکتا ہے، کم عمل نہیں کرتا۔ تو آپ کو اپنے خدمت و ارادوں کے ساتھ اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے ضرورت سمجھ کر اس محنت کے رکھنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اس کے وجود کا سبب ہے، ان کی محنت اس کے وجود کا سبب ہے۔ جب تک امت اس مقصد کو صحیح طریقے نہ سمجھے گی کہ کام کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ سمجھو اس کرنے پر اللہ تعالیٰ کی انعامات دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کر کے تو ہر کام کر کے دیکھنا ہوا کرتا ہے، یہاں پر چل کر دیکھنا ہے۔ لوگ پہلے اللہ کی مدد کے لیے اپنے آپ کو لگاؤ، پھر اللہ کی مدد کرو۔ جن تنصروا اللہ ینصرکم، اگر ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور میں بات اس چکر کے اندر ہے، نہیں ناظرین صاحب مولانا پہلے میرا کام بن جائے تو پہلے بن جائے، زندگی اس کے لیے سب پہلے کام بن جائے تو اللہ جانتے ہیں کہ وعدہ خلاف ہے۔ اگر ایک کام اس کا بن گیا دوسرا کام کھول کے بیٹھے گا، آپ کو دعا کر کے اللہ کا اچھا کر دے، وہاں ہتھیار بھی لے لو اور دوسری دعا کر لو، میرا کام بن گیا اور وہ کام ہونے میں چلا۔ اب پھر بس کیا کریں، مجھے بھی کرتے ہو موقع دیکھتے ہیں انسان ہو کے بعد اور دنیا اس کو پڑتی پڑھاتی ہے۔ اس کے اللہ نے شرط لگائی، پہلے میری مدد کرو پھر میں تمہاری مدد کروں، اور اللہ ہمارا خلاف نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف الميعاد، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل جلالہ نے پہلے قربانیاں دی، اور جب دینے کا موقع آیا تو سلام نہیں سکے، اللہ کو عزت دے دی۔ دنیا پر کم کرم، دنیا پر خلافت، دنیا کی بادشاہت، دنیا کے خزانے
انہیں اس پر لال لٹکاتی ہے اور زندگیاں بنا دیا کرتی ہیں تب لوگ بتانے نہیں ملتے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے آگے قدموں کے اندر آ کر گرے, قدموں میں آ کر گرے. شاہ کسرا کی شہزادیاں بندیاں بنی ہیں, اس تار پر لٹکا کے فخر کیا کرتا تھا وہ تاج صحابہ کے قدموں کے اندر آ کر گرا. اس کنگن کو پہلے شان بغارا کرتا تھا, میری شان کنگن ہیرو جواہرات کا کنگن ہے, بادشاہ کرتا. اس محنت کے برکت سے اللہ نے صحابہ کو دے میرے نبی کی بات سچ ہو کر میرے نبی نے کہا تھا اے سراقہ میں تیرے ہاتھوں کے اندر کسرا کے کنگن دیتا ہوں, لیکن میرے نبی سچ کہا. یہ دنیا کیا چیز ہے, اس کے لیے جینا عقل مندی کی بات نہیں, تو جانوروں کی زندگی ہے. آخرت کے لیے جینا, انسانیت کی بھلائی کے لیے جینا, اپنا کو اللہ کے لیے وقف کرنا, اللہ کی دین کی محنت کے اندر چلانا, یہ عقل مندی کی بات ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ خالی بیان کو عقل مند کو بیوقوف کو الکیس اللہ نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند زیرت ہوشیار ہے وہ شخص جو بعد الموت کی زندگی کی دنیا میں تیاری کرتے ہیں. تیاری کیا ہے؟ احکام خداوندی سنن نبی کا مذکور بن کر دعوت کی محنت کے لیے اپنا جان و مال کی قربانی جذبات کو لے کر اللہ کے راہ میں چلنا اور پورے دنیا میں جانا, پوری دنیا میں جانا. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر چلنے کی تمنا کرتے رہے اور جہاں تک ہو سکے وہاں تک پہنچ گئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی رہی زندگی میں ابھی آپ نے وہی آئی آپ کے اوپر, آپ نے اظہار ضرورت کیا اللہ کرنے قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ابھی مکہ مکرمہ میں ہیں اور قریبی آپ کے قبیلے کے لوگ قریبی رشتے دار ایمان لائے بلکہ دشمن ہیں آپ کے. ابو لہب کٹر دشمن, ابو طالب محبت کرنے والے لیکن آپ کی باتوں کی ماننا اور ایسا لیکن آپ نے مکے کی زندگی میں رہتے ہوئے صحابہ کی جماعت محمد اللہ اکثر اور سب سے پہلے ہندو اکثر اور چلا 4 مہینے 5 مہینے قطارے وہاں پر نہیں گئے بلکہ 14 سال وہاں پر رہے. ایک تم اسٹڈی کرتے رہو بس اور سے کام کرنا اور کام کے لیے جانا کہاں سے لکھنے والے کو سب نظر آئے گا اور اندھے کو تو سورج کی روشنی نظر نہیں ہے. ایک فرد کی ذمہ داری کے اوپر نہیں ہے جانا نہیں. اس سے اس وقت موقع ہے محنت کے کرنے کا اور ایک ایک کی خوشامد کر کے اپنے آپ کو بھی اللہ کے نام میں لگاؤ, ایک ایک پر بھی خوشامد کرتا ہے کرتے ہیں. سے 2 ذمہ داری جاننا بھی ہے لیکن کی خوشامد کرنا اور خوشامد کرنے کے اندر اپنے آپ کو ایمانیت سے سوال کر دو. اس کے حضرت پر بوجھ نہیں, کام کرنے والے کام تو کر رہے ہیں لیکن وہ تو انفرادی رحمت سے عمدہ محروم ہیں. ان کا جب چھوڑ رکھا ہے ان کی تقریر کرا دو, گشتوں میں بھیج دو, بھومی گشتوں میں, لیکن انفرادی دعوت اس سے کام کرنے والا عمدہ بالکل خاموش. اور انفرادی دعوت وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے داعی کا تزکیہ ہوتا ہے, اللہ کو صاف ستھرا کرنا, اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے.
اکثر انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے انفرادی دعوت. نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے انفرادی. کسی دعوت نہیں بولو جو سے بولو اتنی دعوت قوم لے کر ہونا ایسا بات دن میں اس قوم کو سمجھایا یہ ضرورت ہے جعلوا وصانهم في آذانهم واستبشروا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. میں ان کو سمجھاتا رہا یہ درجہ مجبوری سنی لیکن کیسی سنی کان مجھے ڈال دیا پاگل آدمی ہیں آدمی کو مانتے ہی ارے منو چہرہ ہے کپڑے ڈال کر اندر اس کی چہرہ پر دیکھو لیکن میں اپنے کام کو نہیں چھوڑا. اور ہمارا یہ حملہ میرا رات کی بلائے آپ کو چھوڑے اس لیے کام میں جو ترقی ہونی چاہیے اس اعتبار سے کام میں ترقی کا. اگر یہ حملہ اپنا کوئی انفرادی دعوت سے دعوت دے اور بعد دن دعوت سے لگے رہے گھر میں ہیں تو گھر میں روایات کے ساتھ تجارت میں تجارتی مطالعے میں جتنے افراد ہیں سب کو دعوت کے ساتھ یا دعوت کے ساتھ کاری کر رہے ہیں یہ دعوت کے ساتھ جو مزدور ہیں ہمارے ساتھ جو لوگ دعوت دیتے ہیں سفر میں سفر میں دعوت ہو حضر میں حضر کی دعوت ہو جہاں بیٹھے وہاں دعوت دیتے ہو. اگر کتنا بڑا ہوگا اس انفرادی دعوت کے اندر رہے تو کتنا نتیجہ ہمارے ساتھ چاہیے ہوگا. اگر یہ ہمارا اللہ محنت کرے مسجد کے لوگوں کو بلاتے رہے اور دعوت دے ان کی تشکیل کرتے رہے سیکھنا سکھانا کرے علماء کرام کی خدمت میں منہ اٹھائے اور تعلیم و تعلم کا جوڑ مٹائے. اس بات کو شاید مولانا بتاتے ہمارے ساتھ قوم شاید کسی کو بھائی تم بھی سیکھو نہیں سیکھو اتنا بڑا کام کرو. دنیا کے اندر اس محنت کے ذریعے سے ضلالت بھی دور ہوگی اور جہالت بھی دور ہو جائے گی. یہی بربادی کے اسباب اگر یہ دور تو روشنی